बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जॉब्स आई हैं, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें पता नहीं चल रहा, हमने अप्लाई कैसे करना है। तो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा कल बरोज़ सैटरडे 24 दिसंबर को होने वाला फ्री सेमिनार है लिटरेसी मोबिलाइज़र का। ये सेमिनार प्रॉपर एक क्लास होगी, गाइडलाइन होगी, आपने कैसे तैयारी करनी है। तो आपने हमारे फेसबुक पेज पे जाना है, और इसके अलावा इस वीडियो के नीचे भी जो है मौजूद है। तो आप वो भी ये अपना फेसबुक पे स्पेस एकेडमी मुल्तान साउथ पंजाब एकेडमी फॉर कंप्यूटर एग्ज़ाम लिखेंगे। इसमें जो पहले पहले नंबर पे जो पोस्ट है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये जो है पूरी डिटेल दी हुई है, और इसका ये व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इलेक्शन ऑफिसर की 17 स्केल की ये जॉब है, और नियर अबाउट जो है इसकी कोई 70 या 80 प्लस में ये मतलब सैलरी होगी। लाख के करीब की सैलरी होगी बस। इसमें किसी भी सब्जेक्ट में आपने एमए किया हो, एमएससी सेकंड में, या फिर आपका बीएस ऑनर हो, या बीकॉम ऑनर हो, या बीबीए हो, कोई भी हो, या फिर लॉ ग्रेजुएट हो सेकंड डिवीजन में, या फिर वो कहते हैं अगर आपने सिंपल बीए किया हो, बीएससी किया हो, तो फिर गवर्नमेंट सर्वे किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में 2 साल काम करने का तजर्बा हो। अच्छा जी, एज लिमिट जो है वो 30 साल है, और 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी तमाम लोगों को, और टोटल बन जाएगी 35 साल। 35 साल से अगर ऊपर हो रही है तो फिर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। पंजाब में 8 हैं, उस 8 में से दो, एक वोमेन कोटा की है, एक डिसेबल कोटा की है। अच्छा, बाकी 6 बच गई। 6 ओपन मेरिट की होती हैं। ओपन मेरिट में कोई भी आ सकता है, वोमेन आ सकती है, डिसेबल आ सकता है, माइनॉरिटी आ सकता है, मेल फीमेल जो भी आ सकते हैं। सिंध में सिर्फ एक है, सिंध रूरल में एक है, और वो भी दोनों वोमेन कोटा की हैं। केपीके में एक है, और वो भी माइनॉरिटी कोटा, यानी सिर्फ 6 सीटें हैं ओपन मेरिट की, वो भी सिर्फ पंजाब में। आपको किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी कोने में सर्विस करने का जो है वो दिया जा सकता है टास्क। वो कहते हैं जी अप्लीकेशन जो है आपने ऑनलाइन अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपने 30 दिन के अंदर जो है जो फार्म है जो आप अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट हु अप्लाई थ्रू ऑनलाइन सिस्टम submit their application in hard form, failing to which a candidate will be considered ineligible। ये पॉइंट अगर दूसरा पॉइंट नंबर पढ़ें तो वो कहता है कि आपने एक तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर भी लेते हैं लेकिन आपने वो फार्म जो है वो आपने प्रिंट करना है, उसको फिल करना है, और उसके साथ आपने अपनी सीवी, मैट्रिक से लेकर एमए तक तमाम डिग्रियां, रेलिवेंट सर्टिफिकेट की कापी, सीएनए से ही डोमिसाइल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कापी लगा के आपने पीओ बॉक्स नंबर 1418 इस्लामाबाद को भेज देनी है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर कट ऑफ डेट, लेट भेजने पर उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। टेस्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू को भेजा, शॉर्ट लिस्टिंग लोगों को बुलाया जाएगा, और वो भी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए टीएडीए कोई नहीं दिया जाता, वो तो खैर हर कोई नहीं देता। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व राइट टू कैंसिल द प्रोसेस। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास मुकम्मल प्रोसेस इख्तियार है कि वो इसको ख़त्म भी कर सकती है। स्टेशन फॉर टेस्ट इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड सब्जेक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट। जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उसके मुताबिक उनको डिसाइड किया जाएगा। ताहम ये ये तो एडवर्टाइजमेंट है। अब अप्लाई कैसे करना है, ये देखें, अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट मौजूद है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे जाना है, जॉब के ऊपर। जहाँ जॉब पे पहुँच गए, ये नीचे आपने इधर आ जाना है। ये वो कहते हैं जी पोस्ट एडवर्टाइज बाई इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट इस्लामाबाद, और ये नीचे उसके दफ्तर हैं, मतलब समझ लें ये सिंध है, ये पंजाब है, ये केपी है, और ये बलूचिस्तान है। तो अब यहाँ पे देखें, इधर नो अवेलेबल आ रहा है, यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया है तो वो कहता है कि जनाब चेक कर लें कि ये एप्लीकेशन है आपने, और यहाँ पे 19 जनवरी आखिरी डेट है। ठीक हो गया। अब आपने अप्लाई क्या करना है, अब यहाँ पे जाना है, और आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप जब क्लिक करेंगे तो एक्चुअली मैंने जो है यहाँ पे वो अप्लाई किया हुआ है पूरा प्रोसेस,
لیکن میں اس کو لاگ آؤٹ کر کے آپ کو تھوڑا سکھا دیتا ہوں. دیکھیں جی، سب سے پہلے جب آپ اس کے اوپر اپلائی آن لائن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ فارم اوپن ہو جائے گا آپ کے سامنے. تو اس لیے آپ نے اس کو جو ہے اچھی طرح سے وہ چیک کرنا ہے. تو یہ جب اوپن ہو جائے گا آپ کے سامنے تو آپ نے جو ہے جہاں پہ کلک کرنا ہے کریٹ اے نیو اکاؤنٹ. جب کریٹ نیو اکاؤنٹ پہ اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں سمپل بات ہے. آپ نے یہ نام لکھنا ہے، یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، یہاں پہ فادر نیم یا ہسبینڈ نیم، ای میل ایڈریس، کمپلیٹ آپ کا ایڈریس، پرماننٹ ایڈریس، آپ کا ریلیجیس جو ہے مسلم ہے، جو بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، سی این ایس سی نمبر ہے. اس کے بعد جناب یہاں پہ لاگ ان پاسورڈ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے. اچھا، یہاں پاسورڈ جو آپ نے بتانا ہے نا، پاسورڈ آپ نے کام کرنا ہے کہ ایک ورڈ آپ کا کیپٹل ہونا چاہیے، ایک سمال ہونا چاہیے، اور کم از کم 8 ورڈ ہونا چاہیے. یعنی ایک لائک دیٹ میں لکھ دیتا ہوں اے، اور اے بڑا لکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد ڈی لکھ دیتا ہوں، ڈی چھوٹا، اور اس کے بعد کوئی ایک عدد فگر وہ ڈال دیتا ہوں، نومیرک ڈال دیتا ہوں، 5 ڈال دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں جو مرضی لکھ دوں. یعنی کم از کم 8 ہونے چاہیے. اس کے بعد جینڈر میل فیمیل جو آپ کے ہوگا، ڈسٹرکٹ آف ڈومیسائل، اور اسی طرح آپ نے یہاں پہ کنٹیکٹ نمبر دینا ہے. انٹرویو اب دیکھیں یہ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ یہ ان کے سینٹر ہیں. اس کے بعد ڈگری ڈیٹیل، ڈگری ڈیٹیل لائک دیٹ آپ نے کیا ہوا ہے نا، لائک دیٹ ایم بی اے کیا ہوا ہے، تو آپ نے کیا لکھنا ہے ایم بی اے. یہ ایک درست ہے، یہ غلط ہوگا ایم سوری ڈیش بی ڈیش اے. یہ غلط ہے، آپ نے ڈاٹ نہیں لگانا ہے، آپ نے جسٹ یہ لکھنا ہے. اگر آپ نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے لائک دیٹ ایم اے آئی ایس ایل اے ایم آئی سی اسلامک ایس ٹی یو ایم اے اسلامک اسٹڈی، یعنی آپ نے کوئی ڈاٹ نہیں لگانا، صرف آپ نے لیٹر لکھنے اونلی. اگر آپ نے ایم ایس سی کیمسٹری لکھا ہوا ہے تو ایم ایس سی کیمسٹری لکھ دینا. اس کے بعد پرسنٹیج لکھنے پہ آپ نے نمبر کتنے لیے ہیں. اب دیکھیں سی جی پی ہوتی ہے جن کے پاس، ان کی بھی پرسنٹیج لکھی ہوتی ہے، تو وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں یا پرائیویٹ کام کیا ہوا ہے تو آپ نے یہاں اس کا ٹوٹل ایکسپیرینس لکھ دینا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ٹائپنگ، یہاں پہ آپ نے زیرو لکھنا ہے کیونکہ اب ٹائپنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. شارٹ اینڈ یہاں زیرو کاؤنٹ لکھنا ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھنا. یہاں پہ گورنمنٹ سروینٹ ہیں، کرنٹلی سروے کر رہے ہیں تو یس، ورنہ نو کریں. اس کے بعد کلیم ایکسپیرینس، اگر آپ کی 30 گورنمنٹ ملازم ہیں اور آپ کی جو ہے ایج 35 سے اوپر ہے، آپ یہاں یس پہ کلک کریں گے. اس کے بعد آپ نے یہ 3712 جو ہے یہ اوپر کوڈ آٹومیٹک آ رہا ہوگا، یہاں پہ آپ کلک کریں گے. اس کو یہاں پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ رجسٹر کر دیں گے. اگر کوئی ایرر آئے گا تو وہ یہاں پہ لکھ ہوگا کہ بھئی یہ آپ چینج کریں، ٹھیک ہے، اور ایرر ریموو کریں گے، یہاں پھر کوڈ دوبارہ چینج ہو جائے گا. تو اس طرح آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے. اسی طرح جناب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں لائک دیٹ جب آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو یہ جناب 9302 یہ اب آپ دیکھیں کیونکہ میں نے رجسٹریشن کی ہوئی ہے تو میرے سامنے وہ آ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں ہمارے سامنے یہ جو موجود ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ آپ ڈیش بورڈ، یہ اویلیبل جابز ہیں، یہ پاسورڈ ہے چینج کر سکتے ہیں، ایڈٹ پروفائل کر سکتے ہیں. ایڈٹ پروفائل پہ آپ نے لازمی جانا ہے. ایڈٹ پروفائل پہ جائیں گے یہ آپ کا لکھا ہوگا. اس کے بعد یہ دیکھیں آپ نے یہاں ڈگری ایڈ کرنی ہے، آخری ڈگری ایڈ کرنی ہے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی آپ نے ایکسپیرینس اپنا ایڈ کرنا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. اس کے بعد یہاں پہ اویلیبل جاب، اویلیبل جاب میں یہ دیکھیں یہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. جب آپ اپنا ریزیوم کریٹ کر لیں گے وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے یہاں پہ اپلائی کریں، اپلائی فار دس جاب. اب میں نے اپلائی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ یو ہیو آلریڈی اپلائیڈ فار دس جاب. اور یہاں پہ پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ اپلائی کر چکے ہیں یا نہیں کر. جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے مائی اپلائیڈ جاب تو پھر یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا کوڈ یہ ہے اور آپ اپلائی کر چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک بات تھی جو آپ کو بتانے والی تھی امپورٹنٹ. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اپلائیڈ جاب کے اوپر آ رہے ہیں، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے اپلیکیشن فارم. اپلیکیشن فارم کے اوپر کلک کریں گے. یہ دیکھیں اپلیکیشن فارم یہ موجود ہے، اس کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے. اپلائیڈ فار دا پوسٹ، یہاں پہ الیکشن کمیشن لکھنا ہے، ادھر لکھنا ہے اپلیکیشن ریفرنس نمبر فار آفس یو نولی، ادھر آپ نے کچھ نہیں لکھنا. یہاں پہ اپنا نیم یا ڈیٹ آف برتھ، یہاں پر جناب جو ہے ہاں یہاں پہ آپ نے وہ بھی بتانا ہے کہ آپ کی کتنی ایج بن رہی ہے. ڈیٹ آف برتھ کے نیچے یہاں لکھنا ہے آپ نے، یعنی آپ کی ایج 35 سال 4 مہینے 5 دن جو بھی بن رہی ہے. فادر نیم، ای میل ایڈریس، پوسٹل ایڈریس، پرماننٹ ایڈریس،
ریلیجن اسلام, CNAC نمبر, جینڈر میل فیمیل, میریٹل اسٹیٹس مطلب میرڈ ہے ان میرڈ ہے, نیشنلٹی آپ کی کیا ہے, اور اس کو چھوڑ دینا ہے. ڈسٹرکٹ ڈومیسائل لائک دیٹ اکاڑا سائی والی ٹی سی, پروینس پنجاب لکھیں گے, سیل نمبر آپ وہ لکھیں گے جو ایکٹیو ہو. اس میں سے انٹرویو کا سلیکشن جو بھی آپ کرنا چاہیں گے اس کے اوپر کلک کر دیں گے. یہاں پہ آپ نے جو ہے آخری ڈگری لکھنی ہے, اس کی ڈیٹیل لکھ دینی ہے. اس کے بعد پروفیشنل ایکسپیرینس اگر آپ کو ہے تو آپ نے یس کرنا ہے, اس کی ڈیٹیل دے دینی ہے اور ٹوٹل ایکسپیرینس بتا دینا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اپنے ڈیٹ ڈالنی ہے اور یہاں سگنیچر کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ نے میٹرک سے ماسٹر تک CNAC ڈومیسائل پلس ایکسپیرینس کی کاپیاں لگا کے ان کو اٹیسٹ کروا کے, وہ جو آپ کو میں نے ایک ایڈریس بتایا تھا جناب, PO باکس نمبر لے آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ والا PO باکس نمبر 1418 اسلام آباد, یہ پوسٹ آفس کے ذریعے بھیج دیں گے. تو یہ ایک طریقہ تھا آسان سا جو آپ کو کرنا تھا. امید ہے آپ کو اچھا لگے گا. اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ان شاء اللہ تعالی ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اللہ